دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت۔ السلام علیکم ناظرین، میں آج موجود ہوں جھڈو میں دعوت اسلامی کا جو مرکز ہے فیضان مدینہ، وہاں پر تو آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں دعوت اسلامی کا جو مرکز فیضان مدینہ ہے، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہیں، کتنے طالب علم پڑھتے ہیں، کتنے اساتذہ یہاں پر موجود ہیں اور کن کن شعبوں میں یہاں پر پڑھائی ہوتی ہے، اور ان کی جو یہ عمارت ہے، یہ تعلیمی درسگاہ ہے، یہ کس طریقے سے اسلامی دینی خدمات سر انجام دے رہی ہے۔ تو یہاں پہ ان کے محتمم بھی ہوں گے، یہاں پہ اساتذہ بھی ہوں گے، ہم ان سے بھی معلومات لیتے ہیں اور آپ کو تمام یہ منظر دکھاتے بھی ہیں۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ برآمدہ ہے، پیچھے میں آپ کو برآمدہ نظر آ رہا ہوگا، یہ آپ کو ہال نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نماز کے ٹائم کے اوپر پوری مسجد جو ہے تقریباً اندر والا حصہ بھر جاتا ہے، اور جمعے کے دن تو پورا حال ہی، پوری مسجد ہی جو ہے نا وہ باقاعدہ فل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو جمعرات کے روز یہاں پر ان کا جو اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع کے اندر جو ہے نا کافی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو یہاں کے جو محتمم ہیں ان سے ملاتا ہوں۔ جی ناظرین، یہاں پر مسجد کے حال میں جو فیضان مدینہ کی مسجد ہے، اس حال میں ہم یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اب بات چیت کریں گے یہاں کے جو محتمم ہے فیضان مدینہ اس مسجد کے، یہاں کے جو انچارج ہیں فیضان مدینہ کے اور دعوت اسلامی کے جھڈو کے جو امیر ہیں، ہم ان سے آپ کی بات چیت کرائیں گے۔ مولانا محمد شاہد صاحب، السلام علیکم۔ کیا حال ہے، خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان، دعائیں آپ کی۔ آج دوستوں کے ساتھ موقع ملا کہ ہم آپ کا جو ہے یہ فیضان مدینہ کا وزٹ کریں اور یہاں پر دیکھیں، ہمیں ماشاءاللہ سے جو ہے وہ بڑا خوبصورت لگا اس کا نظارہ۔ تو آپ سے کچھ باتیں کرنی تھی اس حوالے سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جھڈو کے مین مرکز کے اندر اتنا بڑا ایک ادارہ قائم ہے جہاں پر مختلف شعبوں میں جو ہے وہ پڑھائی جاری ہے، اور آپ کے توسط سے ہمیں معلومات ہو پورے جھڈو کو، بلکہ پورے جو بھی ہمارے ناظرین ہیں ان تمام کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دعوت اسلامی اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں دین کے حوالے سے۔ تو اس سلسلے میں ہم آپ سے بات چیت کرنے کے لیے آئے۔ بتائیے گا کہ یہ کب سے قائم ہے، مطلب یہ دعوت اسلامی کا جہاں پہ جھڈو میں جو یہ مرکز بنا ہے؟ یہ ہمارا جو مطلب الحمدللہ دعوت اسلامی کو جھڈو میں 1981 میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا آغاز ہوا، اور الحمدللہ آج ہمارے ناظرین کے لیے یہ خوشخبری بھی ہے کہ آج دعوت اسلامی کا یوم دعوت اسلامی بھی آج کے دن منایا جا رہا ہے، یعنی 2 ستمبر 1981 میں دعوت اسلامی کراچی سے اس کی ابتدا ہوئی، جو آج پوری دنیا، پورے پاکستان، کئی ممالک کے اندر دعوت اسلامی کا پیغام پھیل چکا ہے۔ جھڈو کے اندر جامعۃ المدینہ کا جو آغاز وہ 2013 میں ہوا، فیضان مدرسۃ المدینہ کا آغاز وہ 2000 سے ہی الحمدللہ دعوت اسلامی نے اپنے حفاظ ناظرہ کی پرووائڈ کرنا شروع کر دیے تھے، یعنی الحمدللہ جامعۃ المدینہ یعنی عالم کورس کا بھی ہمارا جھڈو شہر کے 2 بیچ فارغ ہو چکے ہیں، جنہوں نے جھڈو سے ابتدا کی، درس نظامی کی، الحمدللہ اب انہوں نے MA اسلامیات یعنی اسلام آباد ہائی ایجوکیشن سے ہمارا بورڈ رجسٹرڈ ہے، وہاں سے ان کو ڈگری مل چکی ہے۔ الحمدللہ ہمارے جھڈو شہر کے کافی ہماری شخصیات کے بچے ہیں جنہوں نے اس کورس کو مکمل کر لیا۔ جھڈو میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام کتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ کم و بیش مختلف شعبہ جات کے اندر 1000 کے طلبہ جو ہیں ہمارے پاس وہ تعلیم مختلف ذرائع کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جز وقتی مدارس بھی ہیں، جز وقتی مدارس ہمارے 2 ٹائم لگتے ہیں، 2 سے 4، اس کے بھی مقامات ہیں۔ فیضان مدینہ کے اندر ہماری کلاسز شروع ہوتی ہیں، محمدی مسجد کے سامنے ہمارا مدرسہ ہے، وہاں بھی ہماری جز وقتی کلاسیں لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ مکہ مسجد ہے، وہاں بھی ہماری جز وقتی کلاسز ہیں۔ اس کے علاوہ کل وقتی ہمارے جھڈو شہر کے اندر 3 ادارے ہیں،
جو 8 سے 4 اور اس ادارے کا کام ہے یہی ہے کہ یہاں پر حفظ و نظر مکمل کروانا ہے. خواتین کے لیے بھی کوئی بندوبست ہے؟ خواتین کے لیے بھی الحمدللہ جھڈو میں کئی ہمارے مدارس قائم ہیں اور کئی کورسز چل رہے ہیں الحمدللہ. اسلامی بہنوں کی بچیوں کے لیے اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہمارے شہر میں مدارس قائم ہیں. ان کے لیے فیضان شریعت کورس چل رہا ہے. اسی شریعت کورس کے الحمدللہ 2 بیچ ہمارے فارغ ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ اسلامی بچیوں کے لیے ہمارے الگ سے مدارس بھی قائم ہیں جن کی ٹائمنگ 2 سے 4 ہے, مختلف مقامات پر قائم ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس اسلامی بہنوں میں ایک اور کام ہے, بچیوں کے علاوہ جو بڑی عورتیں ہیں ان کو پڑھانے کے لیے بھی ہمارے مدارس قائم ہیں. اگر شعبہ جاتے ہیں اس کے اندر بھی دعوت اسلامی کام کرتی ہے. جس طریقے سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک کیمپ لگا تھا بلڈ کا, تو اور اس بلڈ کا جو کیمپ لگا تھا اس کے اندر بھی دعوت اسلامی ہمیں کافی نظر آئی. تو الحمدللہ دعوت اسلامی اس وقت 80 سے زائد شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. اس میں کچھ شعبہ جات ہمارے مدرسۃ المدینہ, جامعۃ المدینہ, FGRF. اب FGRF کا کام یہی ہے کہ دکھیاری جو امت ہے لوگوں کی مدد کرنا. آپ کو بتا چلوں کہ دعوت اسلامی کو ہم نے جو ہے سیلاب کے دنوں میں بھی بڑا پیش پایا کہ انہوں نے جھڈو کے گرد و نواح کے اندر لوگوں کی بڑی مدد کی. تو اس متعلق بھی آپ کا شعبہ کام کر رہا ہے؟ جی الحمدللہ. یعنی فلڈ کے لیے جو ایمرجنسی ایسے واقعات آ جاتے ہیں, جس طرح ٹرین حادثہ ہوا تھا, اس میں بھی الحمدللہ ہماری دعوت اسلامی کے شعبہ FGRF نے کام کیا, اپنا ورک کیا. یعنی یہ ہمارا کام کبھی بھی کہیں پر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے, فلڈ کا مسئلہ آ جائے, کوئی ایسی آندھی جو آگانی طوفان آ جائے, کوئی بھی ایسا مسئلہ جائے, الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF وہاں پیش رہے گا. یہ یہاں پہ جہاں پر ہم کھڑے ہوئے ہیں فیضان مدینہ, یہاں پر بچوں کی تعلیم جو ہوتی ہے, یہاں پہ کتنے بچے زیر تعلیم ہیں اس مرکز کے اندر؟ اس مرکز کے اندر جامعۃ المدینہ میں ہمارے پاس 70 طلبہ جن کا صرف عالم کورس سے تعلق ہے, یعنی وہ MA اسلامیت کی تعلیم حاصل کریں. اس کے علاوہ ہمارے فیضان مدینہ اسی مسجد میں جہاں ہم کھڑے ہیں یہاں پر جز وقتی لگتا ہے. جز وقتی میں ہمارے پاس تعداد یہاں پر صرف شارٹ مطلب کورس جو بچوں کی تعداد ہے وہ ہے 80 ہے, صرف 60 بچے ہیں. جو ان کے کھانے پینے رہائش کا تھا تمام بندوبست دعوت اسلامی کی طرف سے الحمدللہ. ان کی رہائش, کھانا پینا, تینوں ٹائم کا, ان کا میڈیکل کا بھی خرچہ الحمدللہ دعوت اسلامی خود پے کرتی ہے. پیغام آپ دینا چاہیں اہلیان جھڈو کو؟ اہلیان جھڈو کو میری طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. دینی تعلیم جب دیں گے انشاءاللہ سجلہ وہ ہمارے لیے ایک ہمارے دین اسلام کے لیے ایک تقویت ہوگی. اور ہماری جو برائیاں آج معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں, جس کے لیے ہم رو رہے ہیں یا ہم کوششیں کرتے ہیں کہ یہ برائیاں ختم ہو جائیں, ہمارے بچے اچھے ہو جائیں, ہم بچوں کو اچھی تعلیم دینا چاہتے ہیں, ان کو ماں باپ کا ادب سکھانا چاہتے ہیں, تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کو جامعۃ المدینہ میں, مدرسۃ المدینہ کے اندر, بچیاں ہیں تو ان کو جامعۃ المدینہ کے اندر, مدرسۃ المدینہ غرض کے اندر. ہاں, جو بڑے اسلامی بھائی ہیں وہ ابھی بھی قرآن پاک کی تعلیم نہیں حاصل کر سکے, وہ نہیں پڑھ سکے کسی بھی مصروفیات کی وجہ سے, الحمدللہ ہمارے جھڈو کے اندر مدرسۃ المدینہ بالغان یعنی بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی قائم ہے. الحمدللہ دکانوں پر بھی ہمارے مدرسین جاتے ہیں. جھڈو شہر میں ہمارے پاس دکانوں کے پوائنٹ بنے ہوئے ہیں, وہاں پر ہمارے قاری صاحبان جاتے ہیں جہاں پر وہ علم دین قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے باتیں سنی مولانا شاہد صاحب کی, انہوں نے جس طریقے سے ہمیں بتایا کہ جھڈو کے اندر دعوت اسلامی کن کن شعبہ جات میں کام کر رہی ہے. انہوں نے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی بتایا, بچوں کی تعلیم کے حوالے سے بھی بتایا, تعلیم بالغان کے حوالے سے بھی بتایا, اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے مختلف اساتذہ جو ہیں وہ دکانوں پر جا کر بھی لوگوں کو قرآن شریف پڑھاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا انعام ہے اور یہ بڑی تعریف کے مستحق ہیں, بڑے انعام کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو جو ہے نا خوب ترقی عطا فرمائے. ہماری سب کی دعا بھی یہ ہے. اور میں آپ سے یہ گزارش بھی کرتا چلوں کہ جس طریقے سے دعوت اسلامی جھڈو کے اندر دین کی خدمات سر انجام دے رہی ہے, اور ان کی جتنی بھی ہو سکے ہم کو ان کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے. ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان سے بھرپور تعاون کریں. میرے ساتھ صحافی حضرات میں جناب علی حسن بھائی اور آصف بھائی اور حمزہ, یہ تینوں موجود ہیں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بھی وقت نکالا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے.